قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یار محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، مدارس ہوتے ہیں، ان کے بابے ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے جہنمی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسے شوق ہے نا، مسلم شریف میں سب سے زیادہ تفصیلی احادیث ہیں قرب قیامت کی جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، چاہے وہ نزول عیسیٰ سے متعلق ہوں، چاہے وہ دجال سے متعلق ہوں۔ آلموسٹ 140 احادیث ہیں صرف اسی ٹاپک پہ، اور مسلم شریف، بخاری شریف اور باقی حدیث کی کتابوں کے کمبائنڈ نوٹس مشکات کے اندر آپ کو آلموسٹ 60 کے قریب احادیث مل جائیں گی آخری چیپٹر کے اندر۔ جو ڈبلنگ ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی، اس وجہ سے وہ تعداد کم ہے، ادروائز وہ مسلم شریف سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے اس حوالے سے، کیونکہ باقی بخاری سے بھی، ابن ماجہ سے بھی، ابو داؤد سے بھی روایتیں اس میں موجود ہیں۔ وہ 2 چیپٹر جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں خود، پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، صحیح مسلم کے چیپٹر اور مشکات المصابیح کا، تو آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی۔ اس سے متعلق اب جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ 12 احادیث۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے سورۃ النساء کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اور اس کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے مسلم شریف کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا، اور یہ ہوگا شام کی سرزمین کے اندر، بیت المقدس میں ہی۔ یہ فائنل سب کچھ وہیں پہ جمع ہونا ہے۔ آپ تو دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا ہی بیت المقدس اور شام کو ہی ڈسکس کر رہی ہے اس وقت۔ تو شام میں بیت المقدس میں اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، آپ پیغمبر ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے اس حکمران، اس امیر یعنی امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی شام کی اس جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جب نازل ہوں گے وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے اور باقی ساری چیزیں، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ان کو دعوت دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کروائیں گے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ بعض محدثین نے کہا کہ امامت کریں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور ان کی اجازت سے امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ خود پڑھائیں گے کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ امامت کریں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم بھی بعد میں نمازیں پڑھائیں گے، اوورآل امارت ان کے سپرد ہو جائے گی۔ 5ویں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے دجال کا آنا بھی ہے، مغرب سے سورج کا نکلنا بھی ہے۔ 5ویں نشانی جو بیان فرمائی وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کریں گے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ کے نام کے ساتھ خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا یہ درود شریف محدثین نے نہیں گھڑا بلکہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا. چھٹی حدیث جو ہے نا مسلم شریف کی, یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے, سب سے زیادہ تفصیلی حدیث یہی والی ہے مسلم شریف کی 7373 نمبر حدیث, جس میں ہے کہ دو زرد چادریں اوڑے ہوئے عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے پاس اتریں گے دو فرشتوں کے سہارے, اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگھلے گا مقام میں لد کے اوپر, جہاں پہ اسرائیل نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا لیا ہوا ہے, وہیں پہ وہ دجال کو قتل کریں گے. ہو سکتا ہے بھاگ رہا ہو وہاں سے کوئی طیارہ لے کے اپنا, تو عیسیٰ ابن مریم پیچھے سے پہنچ جائیں. بہرحال وہ لد پہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, سب سے زیادہ مصروف ایئرپورٹ جو ہے نا وہ لد گاؤں میں ہے. وہ تو خیر اب گاؤں کیا, اب تو بہت بڑا سٹی بن چکا ہے. وہاں پہ وہ اس کو قتل کر دیں گے. یہ حدیث, اس میں پھر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا. پھر وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا ایک بیماری میں مبتلا کر کے, ان کی گردنوں میں کیڑے, کوئی وائرسز یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا, بہرحال وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوگا, اسی حدیث میں آتا ہے. اور پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا سے چلے جائیں گے, پھر دوبارہ سے کفر کی طرف انسانیت لوٹ جائے گی, حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی, سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا, صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی طرح, اور پھر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر قیامت کو طاری کر دے گا. یہ وہ تفصیلی حدیث ہے, وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. 7ویں حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب دجال دنیا میں اترے گا تو وہ پھر 40 دن تک رہے گا. ویسے راوی کہتے ہیں, مجھے یاد نہیں کہ وہ 40 سال ہے یا 40, باقی روایتوں میں 40 دن کا ذکر ہے. اس میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور پھر نارمل دن ہوں گے. صحابہ نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا, یعنی وہی ٹائم ٹیبل جو اس وقت نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں نا, تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود جو میرے صحابی ہیں, ان کی وہ ہم شکل ہیں, گھنگریالے بال, اور ظاہر ہے ینگ ایج ہے, 33 سال کی عمر ہے, شادی بھی نہیں ہوئی بھی, تو 33 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے. 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے. تو امام ان معنوں میں بھی ہے, ایک امام مادی والے معنوں میں بھی ہے, اور اس معنی میں بھی امام آیا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. البتہ فقہ حنفی والوں نے, شیخ احمد سرندی نے جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں, اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر انہیں شرم آئی, انہوں نے کہا نہیں, ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو, یہ مطلب امام حنیفہ کے انڈر ہی دینا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کریں, فقہ حنفی کے ساتھ جو ابھی تک ہو چکی ہے اور بعد میں جو کچھ ہونی ہے, ٹھیک ہے, امام حنیفہ کے ساتھ نہیں, فقہ حنفی کے ساتھ. تو اس طرح کے وہ, اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس نے خود اپنے آپ کو کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. جب کسی نے کہا کوئی دلیل دیں تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا, وہی 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوتا ہے. بھئی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو ابو داؤد میں حاکم میں موجود تھا, 1000 سال کا مجدد تو کہیں ذکر نہیں ہوا, خود سے کلیم کر دیا. اور پھر اس بندے نے یہاں پہ اپنی زبان نہیں روکی, پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں نا, اس کا بہت سا حصہ امام مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی وہ کہتا ہے مہدی تو چاہیے کوئی نہیں. اور یہ وہ ہیں جس کو دیوبندی, بریلوی اور بعض اہل حدیث بھی مجدد الافسانی کہتے ہیں, 1000 سال کا مجدد. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک طرف بچارے کہتے ہیں میں اختلافی موضوعات پہ امی ہوں, اور دوسری طرف وہ اختلافی موضوعات کے اوپر یہ کچھ بھی کر جاتے تھے. وہ بھی ان کی وہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور یہ ان کے اپنے مکتوبات ہیں, ان کے ماننے والوں نے چھاپے ہوئے ہیں.
یہ میں نے نہیں ان کی طرف منسوخ کیے. اس بندے کے اب دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی یہ جرت نہ کرتا, وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. نویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی, کہ دو طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے. اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا, حافظ سعیسہ والا نہیں ہے, یہ قرب قیامت والا ہے. ہاں, اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا, اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے. اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے, آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں. تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی, البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا. اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے, وہ آپ حدیث پڑھ لیجئے گا. نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں, انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا, میں خود پڑھ لیتا, تو آپ پڑھ لیجئے گا. 11 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں, لیکن عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو میرا خاص رشتہ ہے کیونکہ یہ فترت کا پیریڈ ہے, یعنی ہمارے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, دجال کو قتل کر دیں گے, صلیب توڑ دیں گے, وہی سارے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر اینڈ پہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفنائیں گے. لیکن یہ نہیں اس میں موجود کہ کہاں پہ دفنائیں گے. وہ آخری حدیث 12 نمبر جو ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر, عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے, یہودی عالم تھے اور صحابی بنے, وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کے ساتھ دفنائے جائیں گے. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. اور وہ راوی حدیث ابو مودود کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے, اور واقعی باقی ہے. آپ کا چہرہ عطر جو ہے وہ قبلہ رخ ہے, تو آپ کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر ہے. یعنی یہ یوں چلتی ہیں. جب یہ یوں چلتی ہے تو یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہو جاتی ہے اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم کو دفن کیا جائے گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ سارے ٹاپک کو اوورآل کور کر دوں. آخر میں اسی حدیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں جو بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مسلمان اور یہودی آپس میں قتال کریں گے, تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہو تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا اے مسلم, میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دے. یہ میدان جنگ کی بات ہے, عام حالت میں نہیں ہے, سوائے غرقد کے درخت کے, کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ انہیں پناہ دے گا. تو میں مسلمانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس دن سے پہلے کہ آپ کو یا مسلم کہہ کے کوئی درخت یا پتھر پکارے اور آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو پیچھے چل رہی ہے کیونکہ ہم تو بریلوی دیوبندی ہیں, ہم تو مسلم نہیں ہیں, یہ بات کریں تو یہ غصہ کھاتے ہیں. تو انہیں کہ اگر ہو تو مسجد میں کیوں نہیں لکھتے ہو مسلم؟ اور اس سے بڑی بات, آپ ان کے سامنے یہ آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں, آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں, تو اتنا غصہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں میں کافر ہوں. لیکن ان کے سامنے آپ کہتے ہیں نا میں بریلوی ہوں, تو اگلا بندہ کہے گا ہاں میں دیوبندی ہوں. مسلم لفظ سے یہ چڑھ دیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ درخت یا پتھر
یہودی کے خلاف قتال کے لیے ابھارے یا مسلم کہہ کے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسے بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ یہ نعرہ حق بلند کر دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں، یعنی علم اور کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلنے والا مسلم. یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے اور اس کی بنیاد پہ جو یہ اس طرح کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں. بھائی فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، مدارس ہوتے ہیں، ان کے بابے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے جہنمی ہیں، ہم جنتی ہیں. ہم تو بھائی تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد بھی لادہ نہیں بنائی. دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی سمجھداری سے اس دعوت کو لانچ کیا ہے کہ کوئی ایک گالی جو فرقوں والی ہے نا یہ ہمیں دے نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز یہ تھی نا، کہتے ہیں چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ایسے کرتا ہے. اور میرے تو یوٹیوب کے چینل کی مونیٹائزیشن کی ویڈیو ایڈز کی کمائی اتنی ہے کہ میں تمہارے سارے مولوی جو ہے نا 1 مہینے میں خرید لوں اگر یہ کرنا چاہتا میں. تو مجھے کسی سے چندہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے وہ ویڈیو ایڈز آن نہیں کیے میں، تو تم لوگوں کے چندوں کا کیا لینا دینا. خیر یہ ایک میں نے چونکہ ایک مورل لیسن بھی حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں آیا، ایک وہ ہے جو بابوں نے بتایا. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے اپنی تعلیمات دی ہیں اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا یہ نعرہ اسی لیے بلند ہوا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.